بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ لیٹ پروگرام شروع ہوا۔ دراصل پاکستان سے ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے کوئی 15-20 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ اس کے لیے میں دلی معذرت خواہ ہوں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں محمود احمد آوان اور آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، ہر اتوار رات 9 بجے، اور آج 9:15 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اسکائپ بذریعہ اسکائپ پاکستان سے ہمارے حضرت عثمان اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ صبح صبح پاکستان سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے سوالات، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے ایک بات عرض کروں کہ خوش رہنے کا راز کیا ہے۔ میں نے بہت غور کیا اس بارے میں، تو پتہ ہی چلا کہ ایک اگر ہم چیز اپنی زندگی میں اپنا لیں، وہ ہے کہ کم سے کم خواہشات جتنی زیادہ ہم رکھیں گے، خواہشات جتنی زیادہ کریں گے، اتنی ہی زیادہ پریشانیاں ہوں گی۔ تو اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو بالکل کم سے کم خواہشات رکھیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، جس کو قناعت بھی کہتے ہیں اور کنٹینٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے پاس وسائل ہیں، جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، اسی میں اگر آپ خوش رہنا سیکھ لیں تو آپ پھر کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ خواہشات کو کم رکھیں۔ اگر خواہش زیادہ کرنی ہے تو اللہ کے قرب کی، اللہ سے محبت کی کریں۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ خوش رہنے کا راز ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھیں، آپ ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے جو بڑھیا لوگ ہیں آپ سے آگے، ان کو دیکھیں، تو اس کے لیے پھر آپ مزید کوشش کریں گے کہ آپ دین میں آگے بڑھیں، اور جب دین میں آپ آگے بڑھیں گے تو خوشی اور سکون ملے گا۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت، آپ پچھلے ہفتے ماشاءاللہ جماعت میں گئے تھے 3 دن کے لیے، تو ذرا ہمیں بھی بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، اور تھوڑا سا جماعت کے بارے میں بھی بتا دیجیے کہ یہ کیا کام ہے۔ آپ لاہور سے اتنی دور سندھ گئے تھے۔ لیکن یہ اصل کام تو یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم آ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ میں جب یہ لوگوں کے علاج اور یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو اس میں یہ نہیں کہ مطلب سارے جو دیندار لوگ ہیں، مطلب دین پہ چلنے سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ 100% دین پر چل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر نہیں آئیں گی، لیکن جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایک ایسی ہے جو لوگ دین سے دور ہیں۔ بالکل عام معاملات، مطلب جیسے سندھ جانا ہوا یا باقی جگہوں پہ جانا ہوا، لوگوں کو غسل کے فرائض تک نہیں آتے، وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے، ہمارا یقین درست ہو جائے۔ دیکھیں، یقین ایک الگ شعبہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کی محنت کرتے ہیں تو ہماری نماز بنتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی محنت کرتے ہیں تو روزہ بنتا ہے۔ اسی طرح یقین ایک الگ چیز ہے، یقین کی محنت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کے ہونے کا یقین، یہ سب سمجھنا کہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ہمارے سامنے کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ کو بتاتے ہیں مشکل آئی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب کوئی مشکل ہے تو اپنی مشکل کو بتائیں ہم کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس بندے کا یقین اس طرح کا ہو جائے، اس کو کیا پرواہ کسی کی، نہ جادو کی، نہ جن کی، نہ بندش کی، نہ بیماری کی۔ اس کو تو پتہ چل گیا، اللہ کا نظام تو کھل گیا نا اس کے اوپر، کہ جب کوئی تکلیف، مصیبت یا پریشانی کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے۔ ہمارا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا، ہم کامیاب ہو گئے، چاہے وہ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو۔ تو جماعت کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے یقین درست ہو جائے، ہم پریشان نہ ہو، کسی بات سے گھبرائے نہ، ہر وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے۔ تو آپ کا کیسا وقت گزرا؟ الحمدللہ جی، بڑا اچھا۔ یہ ایک ملیشیا کی جماعت تھی، ساتھ ساتھی تھے، اور تھائی لینڈ کے تھے، اور وہ بھی دیکھیں اپنا ملک چھوڑ کے، سارا آرام آسائشیں چھوڑنے کے باوجود دین سیکھنے کے لیے وہ لوگ وہاں پر آئے۔
تو بہت بڑی قربانی ہے ان کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا حضرت، یہ بہت بڑا ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ، ہماری بھی کئی دفعہ کالز آئیں کہ جی لڑکی کی شادی ہوگی، وہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ لڑکی کا رشتہ ہو گیا ہے کسی تبلیغی جماعت والے کے ساتھ، تو وہ پریشانی یہ تھی ان کو کہ جی وہ ان کی بیٹی کو چھوڑ کے بار بار جماعت میں اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ اعتراض یہ ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ اپنے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جائیں اور پیچھے بیوی بچے آپ کی فیملی پریشان رہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں اور بڑوں کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں شامل ہو کے اس کی انتہا تک جانا۔ جو لوگ شادی کے بعد اس طرح نکلتے ہیں تو یہ لوگ بزرگوں سے مشورہ کیے بغیر ایسے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کی ان کی حرکت سے جماعت بھی بدنام ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سب لوگ ہی ایسے کرتے ہیں، حالانکہ جب جانا ہوتا ہے کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ نے گھر والوں سے اجازت لے کے ان کا ذہن دیکھیں، آپ کی نیت ہے، آپ مسجد میں گئے، جماعت ہو چکی ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کا ارادہ ہے 4 ماہ کے لیے جانے کا، 40 دن لگانے کا، آپ کے گھر والے نہیں مانتے، گھر میں لڑائی پڑ جائے، ایسے جانے سے بہتر نہیں کہ آپ یہ چلہ اپنے گھر میں لگائیں کہ چلہ آپ کا گھر لگ رہا ہے۔ جو آپ نے اچھا رویہ اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ باہر جا کے کرنا ہے وہ اپنے گھر میں شروع کر دیں تاکہ آپ کے گھر والے مان جائیں۔ ہاں بالکل ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں KCB کشمیر کراؤن بیکری کے، جو انتہائی مزے کے کیک رس اور باقر خانیے بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بہت ہی مزے کے زیرے والے اور دوسرے جو ہم بیک ہوم کھایا کرتے تھے بسکٹس، وہ اب یہاں دستیاب ہیں۔ ان کے تمام اجزاء جو استعمال کرتے ہیں حلال ہیں، کوئی اینیمل شارٹننگ استعمال نہیں کرتے، اور مزہ ان کا کمال کا ہے۔ آپ چائے پئیں یا کافی پئیں تو اس کے ساتھ ان کے کیک رس اور باقر خانی ضرور استعمال کریں۔ باقر خانی کو 10-15 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھ لیں تو اور بھی مزیدار ہو جائے گی۔ اور اب ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ شوگر کے مریض ہیں، ڈائبیٹکس ہیں، کہ اب ان کے کیک رس اور ان کی کوکیز ایسی ہیں جو کہ شوگر والے مریض بھی کھا سکتے ہیں۔ میں خود شوگر کا مریض ہوں اور میرے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اب تو میں تو خیر پہلے بھی کھا لیتا تھا کیونکہ مزیدار اتنے ہوتے تھے، لیکن اب میں بغیر کسی پریشانی کے انشاءاللہ ان کے چائے اور کافی کا تو مزہ ہی نہیں آتا ان کے کیک رس کے بغیر۔ تو آپ جب بھی جائیں کسی گروسری اسٹور پہ، اپنے قریبی گروسری پر، تو KCB کے کیک رس اور باقر خانیہ لانا نہ بھولیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے آج کل بچوں کے رشتوں کا۔ بہت ساری کالز بھی آتی ہیں اور ای میلز بھی آتی ہیں، بہت والدین پریشان ہیں کہ اچھا رشتہ ان کے بچوں کو ملے، اور یہ قدرتی امر ہے کہ ہر کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے marymax.com MARRYMAX.com یہ ویب سائٹ ہے، یہ پاکستانیوں نے پاکستانیوں کے لیے بنایا ہے۔ تمام دنیا میں بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے، رجسٹر کیجئے۔ آج کل یہ فری رجسٹریشن ہے، آئندہ 6 مہینے جو آنے والے ہیں آپ کو کچھ نہیں یہاں پہ کرنا پڑے گا۔ ایک بہت ہی ایک نادر موقع ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیے۔ marymax.com آپ کی پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، اور بہت ہی انہوں نے خدمت خلق کے نظریے سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری جتنی کمیونٹی ہے اس کا فائدہ ہو، تو اس کو سامنے رکھ کے میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ تو آپ جائیے ان کے ویب سائٹ پہ marymax.com، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ثنا ہیں ورجینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، مجھے حضرات سے پوچھنا تھا کہ جی السلام علیکم۔ ہلو، میرے خیال جی آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے استخارہ جی کیا فرمائیے۔ تھا اپنی شادی کے بارے میں۔ تو مجھے پہلے دن اچار نظر آیا تھا، دوسرے دن پاستا، اور تیسرے دن
کچا چکن اور کچے چاول نظر آئے تھے. مجھے سے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نام ہے جواب ہے. آپ نے اپنے رشتے کے لیے جو استخارہ کیا ان کا نام بتائیں گی جن کے ساتھ کوئی رشتہ ہو رہا ہے؟ جی ان کا نام ہے شاویز. کیا نام ہے؟ شاویز. شاہویز. جی. اور میرا نام سفینہ ہے. ہاں جی، نام ہے آ رہا جواب. سفینہ اور شاویز. جی. اچھا. چلیں دیکھتے ہیں جی اگلی کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. حسن جی. جی میں امداد بول رہا ہوں ٹیکساس سے. کوئی اپنا تھوڑا سا اونچی بولیں. امداد بول رہا ہوں ٹیکساس سے. کوئی روزگار کے لیے دعا پوچھنی تھی. جی جی فرمائیے. اس کے لیے آپ سورہ یاسین جو ہے نا صبح گھر سے پڑھ کے نکلا کریں دعا کر کے. اچھا خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے. ہاں جی اگلے کالر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم جی. میرا نام وعلیکم محمود ہے. السلام. جی جی میرے فرمائیے. بیٹے ہیں، ان کا نام السلام علیکم. جی جی میرا وعلیکم نام السلام. محمود ہے. میرے بیٹے ہیں، ان کی عمر ہے 32 سال اور ان کا نام ہے محمد عثمان. میٹرک تک بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا. میٹرک کے بعد وہ تنہائی میں رہنے لگا، سگریٹ پینے لگا، کمرے میں بند ہو گیا اور ساری دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم امریکہ شفٹ ہو گئے تو اسٹور میں وہ کام کرتا تھا. ایک دن کہنے لگا کہ میری بہن جو پاکستان میں ہوتی تھی وہ اسٹور پہ آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر کہنے لگا میرے دوست آئے ہوئے تھے، ہم نے بڑی کار کی ریسنگ کی، بہت بکائی کاریں ہم نے، وہ بھی پاکستان سے تھے. اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد وہ میرے اور میری وائف جو کہ بہت پیارا بچہ تھا ہمیں گالیاں دینے لگا، ناراض ہونے لگا. اس کے بعد تھوڑے دن بعد وہ اگریسو ہو گیا، جیسے مارنے کو بندہ دوڑتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے پھر سائیکاٹرسٹ کو دکھایا اور جب سے تقریباً 8 سال سے وہ میڈیسنس پہ ہے. لیکن وہ اسی جیسے ہوتے کہ بیماری دبی ہوئی ہے، وہ نارمل نہیں ہے. جی جی. تو اپنے کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا، وہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، ذمہ داری سے کام نہیں کرتا، کتراتا ہے، جان کتراتا ہے سب. اچھا یہ بتائیے شادی کی تھی لیکن شادی سے بھی وہ میاں جیسے اگنور کرتا ہے بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی. اس کے لیے کچھ ہمیں بتائیے. اچھا اب اس وقت کیا عمر ہے بیٹے کی؟ 32 ایئر، 32 سال. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. جی حضرت. اچھا محمود صاحب، اس میں جو ایک بڑی اچھی بات جو مجھے پہلے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا عثمان. اچھا جی ماشاء آپ کے لیے انشاءاللہ. اچھی بات یہ کہ آپ پریشان ہو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے روزانہ اس کو 111 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانا ہے. یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمزاد کا اثر، جس طرح ہر بندے کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد ہوتا ہے، اس کے اپنے ہمزاد کا اثر ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ انشاءاللہ 111 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اگلے کالر دیکھتے ہیں. السلام علیکم. میں آفتاب حسن شاہ میری لینڈ فیڈرک سے بول رہا ہوں، یو ایس سے. جی فرمائیے بھائی. بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگوں سے کال مل گئی ہے. ہمیں بھی بہت خوشی اصل میں گزشتہ 5 سال سے ہم لوگ یہاں فیڈرک منتقل ہوئے ہیں نا. جی جی. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، ماشاءاللہ سے کام اچھا چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. بچت نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو بچا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی خرچہ. بھی میری گاڑی خراب ہو گئی، خرچہ اس میں چلا گیا. اور دوسری بات یہ کہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت ہے. ماشاءاللہ. اس کا نام میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. اس کا رشتہ آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے. ہم لوگ بہت اپنی بچی کے لیے بھی پریشان ہیں. اور پلیز بڑی مہربانی ہوگی حضرت سے کہ بالکل آسان سا کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ میں نا 12 گھنٹے جاب کرتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، صرف عشاء کا ٹائم ملتا ہے، وہ آ کے ضرور پڑھتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. اللہ آپ کو اس کے جزا دے. جی جی. اور صاحب جو تبلیغ پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر فرمائے. میں بھی بچپن میں بہت جاتا تھا مکی مسجد سے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. جی حضرت.
اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو یا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچت کی طرف خیال نہ لے کے جائیں بچت کرنے کی، کیونکہ ہم نے مانگنا ہے اللہ سے اور اللہ کے خزانوں کو سامنے رکھ کے، وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو ہم بچت کیوں کریں؟ میں ان کو ان کی آمدن بڑھانے کے لیے بتاتا ہوں، بچت کا طریقہ نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اللہ سے زیادہ لیں، زیادہ خرچ کریں. آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے صبح 1 مرتبہ اور 111 مرتبہ آیت کریمہ. آیت کریمہ کا وظیفہ یا عمل بہت بڑا اور اہم عمل ہوتا ہے. عام طور پہ جب اس کا چلہ کیا جاتا ہے تو نہروں اور دریاؤں کے کنارے کیا جاتا ہے اور پانی کا رخ مڑ جاتا ہے جس وقت چلہ کیا جاتا ہے. تو عام طور پہ جو لوگ اس کا چلہ کر لیتے ہیں ان کا تو زبردست قسم کا یقین بنا ہوتا ہے اللہ کے، کیونکہ یہ روحانی طور پہ پانی نہیں چلتا، الٹا ظاہری طور پہ پانی نظر آتا ہے ایسے. بالکل بے فکر ہو جائیں سارے معاملات میں. سورہ یاسین صبح پڑھ لی 1 مرتبہ اور 111 مرتبہ آیت کریمہ. یہ بڑے عملوں میں سے ایک عمل ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس پروگرام میں آیت کریمہ کا. تو انشاءاللہ آپ یہ کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے اسپانسر ڈیئر رائس. یہ آرگینک رائس ہے، FDA سے اپرووڈ ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق اس میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا. ہم بہت شوق سے چاول کھاتے ہیں. چاول ہماری ڈائٹ کا ایک لازمی جزو ہے، ایک اہم حصہ ہے. تو کیوں نہ ہم ڈیئر رائس استعمال کریں جو کہ ذائقے میں بھی بہت اچھا ہے اور جو کولیسٹرول کا ہمیں فکر رہتا ہے چاول کھانے کی وجہ سے وہ بھی اس سے نہیں ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی جائیں اپنے قریبی گروسری اسٹور پہ تو ڈیئر رائس، ڈیئر آرگینک رائس، تو اس کو لائیں اور بلا خوف و خطر، بلا جو میں کولیسٹرول کا فکر یا اندیشہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ ڈیئر رائس کے استعمال سے آپ کو وہ نہیں رہے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے مسائل اور اپنے پرابلمس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، کیونکہ پریشانیاں کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میری لینڈ سے ایک خاتون ہے، نام نہیں بتانا چاہتی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی سر، لاسٹ ویک بھی ہوئی تھی آپ سے بات، تو ویزے کا مسئلہ تھا بھائی کا. عثمان صاحب نے بتایا تھا 109 دفعہ آیت کریمہ اور 2 رکعت نماز حاجت کے ان کی والدہ پڑھیں. تو سر وہ کیا تھا، وہ کام نہیں ہوا ان کا، اپلائی کیا تو ریجیکٹ ہو گیا پھر دوبارہ. کیا ویزا تھا پاکستان سے؟ جی وزٹ ویزا تھا ان کا. اچھا، چلیں جی پوچھتے ہیں حضرت سے. کیا دوبارہ وہ ڈیٹ جو بھی کام تھا وہ گزر گیا؟ ان کا ویزا تھا پاکستان سے، ویزا لگنا تھا، اس کی ڈیٹ تھی، تو انہوں نے پوچھا تھا آپ سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آیت کریمہ 109 دفعہ آیت کریمہ اور 2 رکعت نماز حاجت کے ان کی والدہ اب یہ کیا دوبارہ کریں گے؟ جی بالکل جی، کرنا ہے، ٹرائی اور کرنی ہے. یہی وظیفہ جاری رکھیں آپ، 109 مرتبہ ہی پڑھنا ہے آپ نے. انشاءاللہ کام ہو جائے گا. ہاں جی، اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. نماز بھی ساتھ حاجت کی روزانہ ہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی، 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد 109 مرتبہ یہ جاری رکھیں اس کو. بہت شکریہ. اللہ کرے جی آپ کا کام ہو جائے. اگلی کالر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شہناز ہے. جی اور میں اٹلانٹا سے بول رہی ہوں، جارجیا اٹلانٹا سے. جی فرمائیے. میں 2011 میں میرا بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا اور اس کے بعد 2012 میں میرے ہسبینڈ کا ڈائگنوز ہوا کینسر، اور ان کو لنگ کینسر ایسا کہ لاسٹ اسٹیج پر. میرا تو خیر سرجری ہو گئی، صحیح ہوا سب، لیکن یہ کہ ان کا لاسٹ سے ڈاکٹر یہاں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بعد ان کو سائڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں. کبھی ان کا دوائیاں بند کر دی جاتی ہیں، پھر اسٹارٹ. تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں. تو ان کی میاں کی عمر کیا ہے آپ کے؟ میرے میاں کی عمر جی 61 میں پیدا ہوئے ہیں، 51 کے ہیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دے. جی اور حضرت. ان کی امی کا نام ہوا بھائی اور ان کا نام رشید احمد ہے، میرے ہسبینڈ کا. بہت بہت شکریہ جی.
اور میرا بچہ ابھی 5.5 سال کا ہی ہے. تو آپ کوئی وظیفہ کی پریشانیاں لائف میں کہ اب تک سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے جی, اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے. تو آپ کوئی وظیفہ یا کچھ بتائے تو جی ہم ضرور, پڑھیں تو ہمارا اللہ ضرور صحت دے. ضرور انشاءاللہ. جی جی حضرت. میرے سامنے جو بات آ رہی ہے یہ مسئلہ جسم کے اندر نہیں ہے, اوپر والی سطح پہ ہے. اب یہ اس کو کینسر کہہ رہی ہیں یا کیا وہاں پہ اس کو ڈائگنوز ہوا ہے. یہ سرسوں کا تیل لے لیں جی یا زیتون کا تیل, اس کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی, اور اس کو جسم کے اوپر والے حصے پہ تیل لگائیں, یہ بھی اور ان کے شوہر بھی. مجھے تو جو اس وقت جو میرے سامنے چیز آ رہی تو مسئلہ ان کا بہت جلدی حل ہو جائے گا یہ والا, اگر انشاءاللہ. انہوں نے اس طرح کر لیا تو. اچھا, کتنے دن کرنا ہے؟ یہ اس کو جاری رکھیں, اچھا 7 دن 11 دن اتنے کر کے, تو پھر مجھ سے رابطہ. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسی 7-11 دن میں ہی حل ہو جائے گا. اچھا چلے اللہ کرے. مطلب یہ ایک تو وہ مسئلہ ہے نا جو ڈاکٹرز نے بتایا, کوئی آپریشن ہوا سارا کچھ, وہ نہیں جو ان کو مطلب ہو سکتا ہے یہ دوبارہ ٹیسٹ کرائیں تو وہ کہیں گے ایسا تو پرابلم ہی کوئی نہیں تھا آپ کو. تو چلے اللہ کرے ایسے ہی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھتے ہیں اگلی کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عمر بول رہا ہوں نیو جرسی سے. جی فرمائیے. کیسے حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. جی جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ مالی اعتبار سے تو میں بہت مطمئن ہوں, پورا گھر مطمئن ہے ماشاءاللہ. لیکن گھر میں میاں بیوی میں بڑی ناچاکی رہتی ہے. کچھ وجہ بتا سکیں گے کیا ہے کچھ؟ اچھا ٹھیک ہے جی, ضرور انشاءاللہ حضرت سے پوچھتے ہیں. جی آج حضرت. کے والدہ کا نام ہوا حاجیانی. کیا جی؟ ہوا. ہوا. اور آپ کی مسز کا نام؟ امبر. امبر. میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں, یہ کوئی جادو یا اثرات اس طرح کی چیز تو نہیں آ رہی, لیکن گھر میں ماحول اچھا کرنے کے لیے آپ چینی لے کے نا جی, اس کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, دم کریں, اور وہ چینی استعمال کریں آپ اور آپ کی اہلیہ. جی ضرور. ہاں انشاءاللہ جی, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرے, کیونکہ یہ میاں بیوی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اگر ایک گھر میں 2 فرد رہ رہے ہوں اور ناچاکی ہو تو یہ بہت ہی ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اور ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آپ دونوں کے دلوں میں اللہ الفت اور محبت پیدا کرے. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بروکلن سے بول رہا ہوں, منظور خان. جی فرمائیے منظور صاحب. چھوٹا بیٹا ہے 11 سال کا, عبد المجید. جی جی. وہ کھانا پرابلم یہ ہے کہ کھانا نہیں کھاتا. وہ اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا بچہ لگتا ہے. حالانکہ اس کے دوسرے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہیں, یہ ہائٹ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے. اچھا کیا بھوک نہیں لگتی یا وہ کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں, اس کو جو بھی بڑا فورس کرنا پڑتا ہے, اگر مشکل سے آدھی روٹی بھی نہیں کھا سکتا وہ. کوئی ڈاکٹرز کو دکھایا آپ نے؟ ڈاکٹر کو کہتے ہیں نارمل ہے ہر چیز کی, تو خود ہی صحیح ہو جائے گا, گروتھ بھی اس کی ہو جائے گی. تو ہاں یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمر کے حساب سے کچھ ایسے پیچز آتے ہیں کہ بچے کھانا کھانا چھوڑ دیتے لیکن خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ حضرت کا مشورہ بھی پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا کرنا چاہیے. جی حضرت. شرارتی بھی ہے, کیا نام بھی نہیں سنتا اس کا. ایک تو ان کا جو بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ کافی تیز اور ذہین ہے, معمولی سی نظر لگی ہوئی ہے. اس کے سر کے سامنے والے یہ جو بال ہوتے ہیں نا, ان کو ہاتھ میں پکڑ کے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھونک مار دیا کریں اس کے اوپر روزانہ. کچھ دنوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی انشاءاللہ اللہ کرے. جی دیکھتے ہیں اگلے کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام. جی فرمائیے. فیض احمد بول رہا ہوں نیو یارک سے. کون صاحب؟ فیض احمد. اچھا جی فرمائیے. یہ کاروبار میں مطلب پوچھنا, میں گاڑی چلانا, بس کوئی مسئلہ مسائل کے رہنے ہیں, کوئی حال چال کی مسئلہ بنے ہیں. کیا لیموزین چلاتے ہیں آپ؟ جی جی. تو کیا مسئلے کیا ہیں؟ بس کوئی برکت نہیں کاروبار دے وچ, کوئی وہ نہیں, کام سیٹ نہیں ہو رہا, بس دھکے کی سواریاں نہیں ملتی ہیں زیادہ؟ سواریاں تو کنے بس کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا جی. کنے گھنٹے گاڑی چلاتے ہو؟ تقریباً 12-14 گھنٹے. 12-14 گھنٹے گاڑی چلاتے ہو, پھر بھی بس کوئی کبھی گاڑی خراب ہو گئی, کبھی لائسنس ٹکٹ مل گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا کچھ. اچھا جی فیض صاحب اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. نظر لگی ہوئی ہے جی ان کو. اچھا 13 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور قریب کے لوگوں کی نظر لگی ہوئی ہے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. تو 13 مرتبہ کیا پڑھنا ہے جی؟
आयतल कुर्सी 13 मरतबा फैज़ साहब आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करके गाड़ी पे जब सुबह निकलें या शाम को जब भी आप शुरू करते हैं अपनी शिफ्ट तो पी लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे। नाज़रीन, एक और ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हैं honeyderm.com। बहुत दफ़ा सुन चुके हैं कि honeyderm.com के जो प्रोडक्ट्स हैं आपने इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इस्तेमाल भी किए होंगे और आप मुझसे एग्री करेंगे कि उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है बालों के लिए, जल्द के लिए और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए। बाल गिरने तो इनके, जिन लोगों के बाल गिरते हैं बहुत, वो तो फ़ौरन ही इनका जब आप शैम्पू और इनका जो लोशन इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन ही बंद हो जाते हैं और चंद महीने के बाद उगने भी शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जल्द की किसी किस्म की भी बीमारी है तो उसके लिए इनकी जो क्रीम है बहुत ही वो मोज़ाती तौर पर काम करती है। हर किस्म के मसाइल जल्द के इंशाअल्लाह इनकी क्रीम जो है ना उसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। और जो इनका डायबिटिक फार्मूला है वो तो कमाल की चीज़ है, शुगर के कंट्रोल में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आम तौर पर एक एनर्जी जो ज़िंदगी में होती है, कई दफ़ा होता है कि आप बहुत वीक महसूस करते हैं, लथार्जिक महसूस करते हैं, किसी काम करने को दिल नहीं करता, तो वो जब आप इनका डायबिटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत चुस्ती और तवानाई आप महसूस करेंगे। तो honeyderm.com पे जाइए, वहाँ इनके तमाम प्रोडक्ट्स की तफसील है। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर हैं कंधार काबली फूड, ओक ट्री रोड, इज़लन और एडिसन के इलाके में, न्यू जर्सी में और उसके गिरदो नवाह में रहने वाले और न्यूयॉर्क के गिरदो नवाह वहाँ जा सकते हैं। जब भी आपका दिल करे कि ज़रा कोई डिफरेंट खाना खाना है तो इनका जो काबली जो खाने हैं, इनके टिक्के हैं, कबाब हैं, पुलाव है, कमाल के हैं, बहुत ही मज़े के हैं। मेरा तो जब भी दिल करता है कि अफ़गानी खाना खाने को तो मैं तो वहाँ जाता हूँ और बहुत ही एंजॉय करता हूँ। और इनके साथ ही उसी रोड पे, ओक ट्री रोड पे शालीमार रेस्टोरेंट्स भी हैं इनके, शालीमार ग्रोसरी स्टोर और हलाल फूड भी है। तो हमारे सेठ लतीफ़ साहब हैं मालिक शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स। आप जब भी इनके किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। तो कंधार अफ़गान रेस्टोरेंट और शालीमार रेस्टोरेंट्स जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप न्यूयॉर्क से लाइव देख रहे हैं अपना पसंदीदा और महबूब प्रोग्राम गैब की बातें। हज़रत, आपने फ़रमाया था कि जिन लोगों का अल्लाह पे यकीन कामिल और तवक्कुल होता है उनके ऊपर जादू नहीं होता। इससे आपका क्या मतलब है? क्योंकि हमें तो ये भी यही बताया गया कि बड़े बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बड़े औलिया, इवन अम्बिया के ऊपर भी जादू हुआ है, तो क्या उनका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होता था? मेरे कहने का मतलब ये था कि जिन लोगों का अल्लाह के ऊपर यकीन होता है तो वो किसी मुसीबत और परेशानी में घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। अगर जादू हो जाए उनके ऊपर या किसी किस्म की बंदिश लग जाए तो वो लोग परेशान नहीं होते, हंस के इन सारी चीज़ों का मुकाबला करते हैं और इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पे लोगों के क्या हालात हैं, अमेरिका में क्या हालात हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जितनी अहमियत होती है जादू की, बंदिश की और इन सारी चीज़ों की, सबसे ज़्यादा तो नफ्सियाती असर पड़ जाता है कि जब किसी पे जादू हो और फिर वो उनको पता चल जाए कि हमारे ऊपर जादू है, तो उनके तो हाथ पांव वैसे ही फूल जाते हैं। उस वक्त तो अल्लाह की तरफ ध्यान करना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक तो जादू की कोई अहमियत नहीं ना, हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, तो फिर हम परेशान क्यों हों? परेशान होने से हमारा मसला हल तो नहीं होता या हमें उसमें हेल्प तो नहीं मिलती, बल्कि हम तो, हमारा इलाज और ख़राब हो जाता है उस बारे में। क्योंकि फिर छोटी-छोटी चीज़, देखिए एक बंदे को सुई चुभ गई, तो मामूली सी बात है, हाथ पे लग गई। अब उसे कहा जी आप, आपके ऊपर जादू है, अब सुई चुभी तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला जी, कि जी मुझे तो सुई चुभ गई। जी। वो छोटी-छोटी बात को बड़ा समझने लग जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जब कोई बंदा छोटी तकलीफ, मुसीबत या परेशानी को बड़ा समझे तो अल्लाह ताला फिर बड़ी भेज देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। ठीक है हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये क्लैरिफाई कर दिया। नाज़रीन, हज़रत से रब्ता करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हज़रत का वेबसाइट है abbascaworld
ABASKA world.com. اس پہ اب جب آپ وزٹ کریں گے اس ویب سائٹ کو تو آپ کو حضرت سے ان کے جو دوسرے ٹیلی فون نمبر ہیں، ان کا ای میل ایڈریس اور کس طرح رابطہ کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. اور یہ آپ کی آسانی کے لیے ہی حضرت نے یہ ویب سائٹ بنایا ہے. تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ABASKA world.com. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی میں محمد خلیل بول رہا ہوں. جی خلیل صاحب. جی مسیساگا کینیڈا سے. جی فرمائیے. اور میں یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا نام امبرین ہے، نیو یارک میں ہے. تو اس کی تقریباً عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اور 34-35 کی ہو گئی ہے. تو اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ پتہ چلے مفتی صاحب سے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کب ہوگی، کیسے ہوگی. امبرین نام آپ نے بتایا؟ ہاں جی امبرین. امبرین کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ان کا طلعت سلطانہ. جی ضرور انشاءاللہ. جی پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. والدہ کا نام طلعت سلطانہ. جی میرے سامنے تو ان کے اوپر بندش آ رہی ہے رشتے کی. یہ خود کینیڈا سے ان کی کال ہے اور بیٹی ان کی امریکہ میں ہے. جی جی. اگر آپ کی بیٹی کیا کینیڈا آ سکتی ہیں؟ ان کے لیے ان کی یہ جو بندش ہے اس میں جگہ کا بدلنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. جی ہاں آ سکتے ہیں. مطلب کہ سیر تفریح کے لیے یا ملنے کے لیے؟ ہاں یہ اپنی شادی کے سلسلے میں کینیڈا آ جائیں، کیونکہ یہ جو ان کی بندش ہے اس کا ایریا وہی ہے جس علاقے میں یہ رہ رہی ہیں. جب یہ اس سے باہر نکلیں گی تو یہ بندش آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی. لیکن پھر بھی میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، ان کی جگہ تبدیل کروائیں. اگر یہ کینیڈا آ جائیں کچھ عرصے کے لیے اور اپنے شادی وغیرہ کا رشتے کا معاملہ ہو جائے پھر بے شک واپس چلی جائیں. اور جب یہ آپ کے پاس واپس آئیں اور اس سارے کام کے لیے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا وہ 110 مرتبہ آیت کریمہ ہے. وہ اس سارے کام کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے لیے جگہ تبدیل کرنا آسان ہو جائے. ظاہر ہے جب یہ آئیں گی کچھ مسئلے مسائل تو ہوں گے اس میں آسانی کے لیے اور رشتے کے لیے. لیکن جو میرے سامنے چیز آ رہی ہے کہ جب یہ جگہ چینج کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ چل پڑے گا شادی کا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں مسئلہ تو ہے خلیل صاحب، انہیں کہیں کہ کچھ دیر کے لیے آ جائیں، چھٹی لے کے آ جائیں، لمبی ویکیشن لے کے آ جائیں. تو جیسے حضرت نے فرمایا تو انشاءاللہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد شادی کر کے اب دوبارہ چلے جائیں. اگلے کالر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا نام خرم شہزاد ہے، میں کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے خرم صاحب. گزارش یہ ہے کہ مجھے تقریباً امریکہ میں آئے ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں. جی. اور جب سے میں آیا ہوں فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہو سکا، اور عرصہ 1.5 سال سے بھی میں جاب کی تلاش میں ہوں. سوٹیبل جاب ہے وہ نہیں مل رہی. ایجوکیشن میں نے PhD کی ہوئی ہے بزنس مینجمنٹ میں. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے عرصہ 10 سال سے میں ڈائبٹیز کی بیماری میں اور گھریلو حالات، ٹینشن اور اسٹریس میں. ظاہر ہے جی مسائل جب ہوتے ہیں تو پھر ٹینشن بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت ویسے کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں ابھی اسٹل آم سرچنگ، لیکن کیلیفورنیا میں اکانومی. کوئی اور جاب بھی نہیں کر رہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میں بلکہ تقریباً 1.5 سال سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے جاب نہیں مل رہی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. ایک تو جی ان کے اوپر یہ جادو بندش یا نظر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جس جگہ پہ یہ رہ رہے ہیں وہی جگہ ان کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ جاب بھی وہی ملے گی. ان کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورہ شمس پڑھنی ہے آپ نے 21 مرتبہ عشاء کے بعد. والشمس وضحاہا، سورہ شمس روزانہ عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہیں پہ انشاءاللہ آپ کو جاب ملتی مجھے نظر آ رہی ہے. ذرا یقین کے ساتھ پڑھنا. یقین بڑا اہم ہوتا ہے وظائف میں یا عملیات کے اندر، کیونکہ بعض لوگ وظیفہ کرنے سے پہلے ہی ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میں کروں گا تو ہو جائے گا. تو وظیفہ کرنے سے پہلے ہی لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں 12 گھنٹے 20 گھنٹوں کے اندر. تو آپ برائے مہربانی پورے یقین کے ساتھ پڑھنا کہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ شمس پڑھیں گے. آپ نے ایک اپنے کام کے لیے ایک صحیح تدبیر، صحیح سبب اختیار کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی
اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام کر دیں گے. اور بیماری تو ظاہر ہے کہ ایک وہ فطری چیز ہے, تو یہ آپ کے سارے کاموں کے لیے سورہ شمس بتائیے میں نے. انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آپ کی تمام مشکلیں دور کرے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون کہاں سے؟ میں ہیوسٹن سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ لڑکی 2 سال ہم نے منگنی رکھی تھی, اب اس لڑکی نے منع کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی, لیکن دوستی رکھے گی 5 سال 7 سال 10 سال, وہ ٹائم نہیں بتائے گی کہ کب شادی کرے گی. اور بیٹے کے ساتھ دوستی ہے, اور بیٹا اتنا ضد میں آ گیا ہے کہ گھر سے بھی الگ ہو گیا, ہمارے ساتھ اب نہیں رہتا. وہ یہ کہتا ہے مجھے اسی سے شادی کرنی ہے, وہ لڑکی کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی, میں ایسے ہی دوستی رکھوں گی. کیا نام اب کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے. کوئی بھی شریف ماں باپ تو اس طرح کے رشتے, بیٹے کی عمر بھی 27 سال ہو رہی ہے, اب کیسے وہ ایسے رہ سکتا ہے. نام کیا ہے بیٹے کا؟ سمیر نام ہے, اور لڑکی کا نام ہے فرحانہ. اچھا ٹھیک ہے, حضرت سے پوچھتے ہیں. ویسے میرا مشورہ, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طلعت ہے. اچھا میں ویسے ایک مشورہ بھی دوں آپ کو کہ یہ بہت عجیب سی ایک بات ہے کہ منگنیاں سال ہر سال کے لیے منگنیاں کر دی جاتی ہیں. بھیا وہ لوگ راضی ہی نہیں ہو رہے تھے شادی کے لیے 2 سال سے پہلے, تو اس وقت 2 سال منگنی کے رکھ دی تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جب کرنا چاہے گی تب کریں گے, اور اگر نہیں کرنا چاہے گی نہیں کریں گے. نکاح کر دینا چاہیے, میرا مشورہ یہ. بہرحال حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت, کہ یہ شادی ہے بھی یا نہیں؟ اپنے جو بیٹا ہے نا, اس سارے معاملے میں آپ نے اس کو فوکس رکھنا ہے, لڑکی کی طرف توجہ نہ جائے کہ لڑکی ملے نہ ملے یا بچے کی کیا ضد ہے. آپ نے صرف عمر کے لیے پڑھنا ہے, اس کی نیت کر کے, لڑکی کی نیت نہیں کرنی. اس میں کاغذ پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے. لکھ لیں وظیفہ آپ, درود شریف 11 مرتبہ, آیت الکرسی 11 مرتبہ, سورہ زلزال 11 مرتبہ, آیت کریمہ 11 مرتبہ, سورہ ناس 11 مرتبہ, درود شریف 11 مرتبہ. یہ آپ اس کے عمر کے لیے پڑھیں, کم از کم 11 دن پڑھیں. سمیر سین سے جی ہاں جی, سمیر کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے. 11 دن پڑھیں, پھر مجھے اس کے حالات بتائیں, پھر میں دیکھوں گا کہ اس وقت کیا پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ بہت. دیکھتے ہیں جی اگلی کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے ایک ڈریم آئی تھی کہ میری دادی میں فوت ہو گئی, لیکن مجھے ڈریم آئی تھی کہ وہ کال کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نا بہت رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ آپ دعا کریں میرے لیے, اور میں دعا کرتی جا رہی ہوں, وہ روتی جا رہی تھی. اور یہی خواب میری ایک کزن کو آیا تھا کہ وہ انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ آئی تھی اینڈ اور وہ کہی تھی میرے لیے دعا کریں. آپ بتا سکتے ہیں کہ؟ جی ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے آپ لوگ کم از کم 3 سے زیادہ افراد سورہ یاسین پڑھا کریں روزانہ, کیونکہ آپ کی خواب میں بھی آ گئیں, آپ کی کزن کی خواب میں بھی آ گئیں. تو اس میں آپ نے 3 افراد سے زیادہ, 4 ہوں 5 ہوں, یہ سب لوگ مل کے ان کے لیے الگ الگ اپنی اپنی جگہوں پہ کہ دن میں کسی بھی وقت ان کے لیے سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور کم از کم 41 دن پڑھنا ہے یہ. اچھا جی, بہت بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں رضوانہ بول رہی ہوں جی کیلیفورنیا سے. جی فرمائیے. میرا نام رضوانہ یاسمین ہے, اور میری بیٹی ہے اس کا نام ہے آسیہ نور. جی جی. تو میری بیٹی جو ہے وہ 31 کی ہو گئی ہے, اور وہ اس کے لیے ایک رشتہ ہے وہ انٹرنیٹ سے. تو یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی ملا دے. لڑکے کا نام ہے اقبال بشیر. اچھا جی ضرور. جی حضرت. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کام کے لیے یہ استخارہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. استخارے کا طریقہ ذرا سن لیں. پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے, اور 41 مرتبہ سورہ انشرح الم نشرح لک صدرک
اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے سونا ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اچھا جی، تو اس میں انشاءاللہ اشارہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ نے سن لیا تو یہ ضرور عمل کیجیے گا اس سے پہلے کہ آپ ان کے لیے ہاں یا نہ کریں. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ہیلو. ہاں جی، میں فواد بول رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی سے. جی جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے کافی سیریس پرابلم آئی ہوئی ہے اپنی بزنس کی. فار دا لاسٹ 13 years سے میرا اپنا بزنس ہے. اٹس اے بڑی ڈیسنٹ سائز کمپنی ہیئر ان ڈی سی اینڈ ود ان یو ایس، اور اٹس اے ریگولیٹری پرابلم. اور مجھے اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ پوچھنا ہے کہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو میری پرابلم آئی ہوئی ہے یہ از اٹ گوئنگ ٹو بی سالوڈ اور از اٹ ہاؤ سیریس از اٹ؟ اٹ اپیئرز ٹو بی فیئرلی سیریس. کب سے ہے جی یہ پرابلم؟ جی کب سے؟ پرابلم میری کوئی شروع ہوئی ہے اباؤٹ a month ago. اور بزنس 13 سال سے آپ کا؟ جی، کوئی لاسٹ مارچ کو شروع ہوئی تھی. اچھا، نام دوبارہ بتا دیں ذرا پلیز. میرا نام جی فواد احمد ہے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ جی. جی حضرت. فواد احمد جی. پرابلم جو مجھے نا آپ کا تھوڑا سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں آپ. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال پہلے انہوں نے بزنس شروع کیا تھا. ان کی کافی بڑی سائز کی کمپنی ہے، جو بزنس ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے کچھ پرابلمز آ رہے ہیں بزنس میں. ہاں تو اس کے لیے پریشان ہے یہ. ان کو جو پرابلم آ رہا ہے نا، ان کا جو بھی کام ہے نا اسی طرح کی ایک کمپنی اور ہے جو ان سے لیول میں بڑی ہے. میرے حساب میں وہاں سے ان کو پرابلم آ رہا ہے. ان کا جو مطلب ان کا جو اور کمپنی کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے جو کمپٹیشن ہے مجھے. ہاں وہ باقی تفصیل ان کو ہی پتا ہوگی. جتنی بات مجھے پتا چلی وہ میں نے بتا دی ہے. اس کام کے لیے یہ کریں کہ روزانہ جب اپنے آفس میں یا بزنس والی جگہ پہ جائیں تو وہاں جا کر 13 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسے منہ اوپر کی طرف کر کے تو پھونک مار دیا کریں. جی سن لیا آپ نے. تو یہ جو پرابلم جی سوری ہے کوئی جناتی نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے یہ. اچھا، تو اس کے لیے انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میامی سے بول رہا ہوں. حسیب نام ہے میرا. میں ایکچولی اپنی وائف. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے. جی میں اپنی وائف کے لیے ایکچولی میں نے کال کی ہے کہ ان کو جو ہے سیزرز ہوتے ہیں، دورے پڑتے ہیں. مطلب کبھی کبھی نا جب وہ رات کو سو کے اٹھتی ہیں ڈر جاتی ہیں اور اٹھتی ہیں خواب میں جیسے ان کو کوئی چیز آئی ہے تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو ان کو دورے پڑتے ہیں جس کو سیزرز بولتے ہیں. سیزر جی یہ صرف سوتے میں، یہ مرگی جسے کہتے ہیں. جی مرگی جسے کہتے ہیں. یہ صرف سوتے وقت ہوتا ہے یا دن کے وقت بھی؟ نہیں، دن کے یہ ہوتے ہیں. ان کو کیا نام ہے اس کا، رات کے وقت اکثر ہوتے ہیں. اچھا تو ان کا نام بتا دیں. نام ان کا رکشندہ. اچھا ٹھیک ہے. عمر کتنی جی؟ عمر ان کی تقریباً 33. اچھا بہت بہت شکریہ. جی حضرت. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کریں اور اس پانی کا چھینٹا ان کے بستر پہ لگائیں اور جس پہ یہ سوتی ہیں جب یہ لیٹیں تو ان کے اوپر بھی چھینٹا لگائیں روزانہ آیت الکرسی. اور یہ کم از کم ایسے 11 دن کریں اور وہ جو پانی بچ جائے وہ ان کو پلائیں. اچھا بہت اچھا جی. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور ان کو صحت دے. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرا نام جی محمد اطہر خان ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی اطہر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میں پہلے گلف میں ہوتا تھا اور اکراس دا گلف میرا پورا بزنس تھا، بہت بڑے پیمانے، بہت ہی ہیوج. وہاں سے 13-14 سال پہلے بعد میں کینیڈا آیا. وہ آنند فانند ختم ہوا. پھر یہاں پر آیا، یہاں پر 1 سال کے بعد بزنس شروع کیا. ڈالر سٹورز تھے، وہ ختم ہوا. اس کے بعد ایک فرینچائز ڈیولپ کی، وہ تقریباً ایٹ دا ورج آف یعنی بالکل ختم ہونے پر ہے. اس کے علاوہ کوئی کام جو ہے وہ قابو میں نہیں آ سکا. لوگوں نے کہا کہ آپ پہ جادو کیا گیا، کسی نے کہا نظر لگی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا سلسلہ ہے. پروفیشنلی
میرا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, میں نے جاب کے لیے کوشش کی, اتنے انٹرویو ہوتے ہیں میرے کہ کسی کے نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن پھر بھی جاب نہیں لگتی. سمجھ میں نہیں آتا کہ جادو ہے. اطہر صاحب ڈائبٹک ہے میری, ابھی صرف کل جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑا. سر میں درد بتاتی ہیں, ساری رپورٹ صحیح ہے لیکن مستقل جو ہے نا سواد لیٹی نہیں ہے. اوہو, والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ میری والدہ مرحومہ کا نام عائشہ بیگم. اچھا, یہ فرمائیے کہ جب آپ مڈل ایسٹ سے کینیڈا آئے تھے تو بزنس ختم ہونے کے بعد آئے تھے یا؟ جی ہاں, بالکل ختم, تباہ برباد ہو گیا تھا بزنس, آنن فانن ہوا تھا بالکل. اچھا, اوہو. کن کا ذکر کر رہے ہیں جو ہاسپٹل میں گئی ہیں؟ مجبوراً آنا پڑا, پھر ادھر آیا میں. جی حضرت, ہاسپٹل میں یہ لے کے کہہ رہے ہیں نا, لے کے گئی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹروں کو کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی اہلیہ کی بات کر رہے ہیں. ان کا نام؟ اہلیہ کا نام کیا فرمایا آپ نے؟ اہلیہ کا نام شائستہ. شائستہ. ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے آپ کی ساس؟ مرحومہ اختر. اختر, جو ساس جو آپ کی تھی. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی کو ہماری تقریباً 29 سال ہو گئے. اچھا جی. اطہر صاحب آپ ذرا لائن پہ رہنا, 1 منٹ لائن پہ رہیے گا اطہر بھائی. جی جی. دیکھیں جی, آپ کے ساتھ تو کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے, کوئی نظر نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی یہ جو حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا حکم ہے, مطلب اس میں کوئی سبب کے طور پہ اس طرح کی کوئی چیز بھی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرا تو خیال ہے آپ کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے پرانی باتیں سوچ کے. آگے کی طرف دیکھیں, آپ کے آگے جو بزنس آپ نے چلانا ہے یا آگے جو آپ کی زندگی آپ نے اچھی گزارنی ہے, اس کے لیے میں آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیتا ہوں. جی جی. پیچھے میرے سامنے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں آ رہا. الحمدللہ. وہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی, تو یہ ڈاکٹرز کی اہمیت یا مشینوں کو آپ ایک آخری چیز نہ سمجھا کریں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو وہ چیز فائنل ہو گئی. میں سارا دن اتنے کیس سنتا ہوں, لوگوں کو یہاں 3 دن کے لیے کہا جاتا ہے یہ 3 دن کی زندگی رہ گئی ہے, کسی کو کہتے ہیں 7 دن کی زندگی رہ گئی. وہ لوگ کیسے بچ جاتے ہیں؟ پھر مشینیں تو اکثر ان کی خراب بھی نکلتی ہیں. جی. امریکہ کے لوگوں کا بہت زیادہ یقین ہے ڈاکٹرز کے اوپر اور مشینوں کے اوپر, جو اکثر غلط نکلتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی تو اس لیے وہ بس مسئلہ اتنا کوئی پیچیدہ اور جادو ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. خیر و برکت کے لیے جو وظیفہ ہے وہ لکھ لیں آپ. درود شریف 13 مرتبہ نماز والا. درود شریف 13 مرتبہ نماز والا. درود جی ابراہیمی. سورہ فاتحہ 13 مرتبہ. جی جی. سورہ فاتحہ 13 مرتبہ. سورہ اخلاص 21 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ 21. جی جی. ہولڈ کریں. آیت کریمہ 21 مرتبہ. آیت کریمہ 21 ٹائمز. مرتبہ 21 ٹائم. درود شریف 13 مرتبہ. جی آپ نے بتایا تھا شروع میں درود, اچھا اول آخر 13 دفعہ. جی 13 مرتبہ. جی 11 دن کا یہ عمل ہے, یہ کریں. جب اس کو کریں تو ساتھ پانی رکھیں, پانی کا گلاس رکھیں پاس, لیکن اس پہ پھونک نہیں مارنی. پڑھنے کے بعد وہ پانی کا گلاس پی لیا کریں, آدھا آپ پی لیں, باقی آدھا گلاس جو ہے اپنی بیوی کو پلا دیں آپ. اور 11 دن کے بعد آپ مجھے حالات بتائیں انشاءاللہ. ویسے مجھے بھی لگ رہا ہے عطر بھائی کہ آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل. آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ بڑے اچھے انسان ہیں. یہ مشکلیں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت جلد کریں گے. آپ کے حالات بڑے جلدی. بالکل اپنے ان کے علاج کی طرف نہ جائیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے اس طرح کی یہ حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کسی کے اوپر جادو کے ہوتے ہیں. علامات وہی ہیں لیکن ہے نہیں یہ. تو اس لیے برائے مہربانی آگے کی طرف دیکھیں, خیر و برکت اور باقی معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف سوچیں, پچھلے حالات کی طرف نہ سوچیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. میں فلوریڈا سے نگت بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی سسٹر شاہدہ کے متعلق پتہ کرنا تھا کہ ان کے کاروبار کو کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ان کا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا, لیکن پچھلے 1 سال سے ان لوگوں کے کاروبار میں بہت زیادہ جو نا کمی واقع ہو رہی ہے. کیا کاروبار ہے شاہدہ کا؟
میری سسٹر کا نام شاہدہ ہے اور میری امی کا نام دلشاد بیگم. کس چیز کا بزنس ہے محترمہ؟ ان کا منی ایکسچینج کا کاروبار تھا اور آج کل وہ نا گاڑیوں کا کاروبار کر رہے تھے. منی ایکسچینج کا چھوڑ دیا انہوں نے؟ منی ایکسچینج کا تو بند ہو گیا آلموسٹ نا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کیا وہ ہنڈی حوالہ کرتے تھے؟ شاید میرا خیال ہے. وہ تو کام ہی غلط ہے, وہ تو کام ہی غیر قانونی ہے. نہیں وہ کام تو ختم ہو گیا, لیکن ان لوگوں نے کاروبار شروع کیا تھا گاڑیوں کا. اچھا. لیکن وہ بھی ان کا نہیں چل رہا ہے نا. کیا پرانی گاڑیاں؟ ہاں جی, پرانی گاڑیاں لے کے تو ان کو صحیح کر کے تو بیچنے کا. اچھا, ابھی وہ کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ہاں جی. وہ بھی نہیں چل رہا؟ وہ بھی نہیں چل رہا. اچھا ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں حضرت کے شوہر کا نام. آپ کے شوہر کا ان کے شوہر کا نام آفتاب ہے اور ان کی امی کا نام ممتاز ہے. اچھا جی, آفتاب صاحب اور ممتاز صاحبہ ان کی والدہ کا نام. جی, ان کا کوئی اس کے علاوہ بھی کاروبار ہے, گاڑیوں کے علاوہ بھی کچھ کر رہے ہیں؟ مختلف اور کام کرنے کی, انہوں نے ڈفرینٹ کام کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کا کسی کوئی بھی کام نہیں چل رہا ہے آج کل. کس کا حضرت؟ کیٹرنگ کا کام. کیٹرنگ کا بھی کوئی سوچ رہے ہیں؟ کیٹرنگ کا بھی کیا تھا, کیا نام ہے, جو کراکری ہوتی ہے اس کا بھی کیا تھا. پھر انہوں نے کیا نام ہے یہ چاول جو ہوتے ہیں ان کا بھی کاروبار کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بھی کاروبار نہیں چلا ہے. اچھا جی, عرض یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کافی سارے کاروبار کیے ہیں نا, اس طرح انہوں نے کافی سارے علاج بھی کروائے ہیں. تو ان کو کہیں برائے مہربانی ایک کام کی طرف فوکس کریں اور ایک کام کی طرف, ایک جگہ جو علاج ہے وہیں پہ رکھیں. یہ بار بار علاج کرنے سے, مختلف وظائف اور مختلف تعویذ اس طرح کی چیزیں لینے سے کام بگڑ بھی جاتے ہیں عام طور پہ. جی بالکل. تو خیر, یہ میں آپ کو ان کے لیے وظیفہ بتا دیتا ہوں. درود شریف 11 مرتبہ, استغفار کوئی سا بھی 101 مرتبہ, سورہ فیل 11 مرتبہ, درود شریف 11 مرتبہ. 21 دن کرنے کے بعد پھر رابطہ کریں. جی آپ نے سن لیا ہوگا, آپ یہ کیجیے گا باقاعدگی سے اور پھر رابطہ کیجیے گا حضرت سے. تو اور ان کو یہ بھی آپ خاص طور پہ بتا دیں کہ اب ایک ہی عمل کریں. بہت ادھر ادھر بھٹکے رہے ہیں, وہ جگہ جگہ جاتے رہیں, تعویذ لیتے رہیں, تو وہ کام چھوڑ دیں. اب ایک ہی جگہ فوکس کریں. میں نے یہ نہیں کہا یہ جاتے رہیں, میں نے عام بات کی, جب لوگ ایسے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آخری کالج پروگرام کی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی مجھے تھوڑی سی پرابلم ہے. میں کچھ بھی پڑھتی ہوں, خاص طور پہ میری ساس نے مجھے بتایا تھا سورہ مزمل کا صحیفہ, میں وہ پڑھ نہیں پاتی. مجھے لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ہے اور مجھے کوئی روک رہا ہے اس کو پڑھنے سے. اور اس کے بعد پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے فالو کر رہا ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین تو بہت ہے, مطلب پھر میں نے وہ سورہ مزمل چھوڑ دی پڑھنا, لیکن استغفار اور آیت الکرسی اور جو جتنا بھی میں پڑھ سکتی تھی وہ میں پڑھتی رہی. اور مطلب اتنی شدت کے ساتھ مجھے محسوس ہوتی ہے, وہ جو بھی چیز ہے محسوس ہوتی ہے کہ میں اکیلے نیچے تک ڈرتی ہوں. تو یہ صرف آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ پڑھائی کرتی ہیں؟ جی. ویسے نہیں ہوتا؟ نہیں ویسے نہیں ہوتا. ویسے ہوتا ہے, لیکن میں نے اب جیسے ایک خود سے جیسے میں اس کو لمٹائز کرتی ہوں کہ دیٹس یور لمٹ, اور اس پہ پڑھ کے آیت الکرسی کے اس سے آگے نہیں آنا. اچھا ٹھیک. تو وہ اس کو اپنی لمٹ پتہ ہے, لیکن پھر بھی میرے اب مجھے فکر اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ اب میرے بچے نے ایک دفعہ مجھ کو کہا ہے کہ ماما کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے فالو کر رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, بچے کو بھی یہی فیلنگ ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پوچھتے ہیں حضرت سے اس کی کیا وجہ ہے. سورہ مزمل کتنی دفعہ پڑھ رہی تھی آپ؟ سورہ مزمل انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 7 دفعہ پڑھنی ہے میری ساس نے, اور جو مبین پہ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے بار بار ریپیٹ, تو وہ تو میں کر ہی نہیں سکتی. مبین تو سورہ یاسین کا ہوتا ہے, آپ سورہ مزمل سوری مبین کہہ رہی ہوں, یہ اس کا سورہ مزمل میں جو ہوتا ہے. اچھا, آپ کو 7 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. اچھا خیر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عرض کر دیتا ہوں.
کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ کوئی چیز ہے، پہلے تو یہ نام بدلیں کہ چیز نہ کہیں، کیونکہ سورہ مزمل بہت بڑا عمل ہے عملیات کے اندر. اس کے پیچھے بڑے بڑے جنات آتے ہیں، بڑے بڑے موکلات آتے ہیں. تو آپ کے پڑھنے پہ جو جنات آئی ہیں، ایک تو ان کو حضرت کہہ کے کہیں پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس وقت کہ آپ کی یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کا جو استعمال ہے نا، وہ آپ نے کوئی نیت غلط کر لی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک تو ہم حضرت سے درخواست کریں گے کہ آپ توبہ استغفار کریں، تو انشاءاللہ وہ، کیونکہ ان کو بہت زیادہ غصہ ہے آپ کے اس وظیفے کے اوپر، کیونکہ یہ عمل استاد کی نگرانی کے بغیر نہیں کرنے چاہیے. میں اب آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آپ نے سورہ مزمل پڑھی، سورہ مزمل کے بڑے جنات اگر آ گئے اور وہ غصہ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے کیوں پڑھا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گی نا، تو آیت الکرسی کے جو بڑے ہیں وہ تو سورہ مزمل، یہ لوگ تو آپس میں ان کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو یہ آیت الکرسی پڑھنے سے وہ جائیں گے کہیں نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہاں پہ، کیونکہ دونوں قرآن کی پڑھائی پہ آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک تو توبہ استغفار کریں، کم از کم 313 مرتبہ استغفار کرنی ہے آپ نے، ایک مرتبہ کرنا ہے یہ عمل. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ وضو کریں، جان ماز بچھائیں، زمین پر بیٹھ کے سورہ مزمل ہی پڑھیں ایک مرتبہ، اور کہیں جی آئندہ انشاءاللہ میں سورہ مزمل کسی کام کے لیے نہیں پڑھوں گی، صرف اجر و ثواب اور اللہ کے لیے پڑھوں گی. تو انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے. شکریہ بہت. ہاں، یہ آپ نے جیسے حضرت نے بتایا کہ آپ نے کسی کام کے لیے پڑھا تھا اس کو، جو کہ نیت بعد میں تھی کہ جب یہ پورا کر لوں گی تو پھر کسی جس کے لیے پڑھوں گی وہ کام ٹھیک نہیں ان کی نظر میں، سورہ مزمل والوں کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں تھا. اچھا، چلیں اب آپ یہ توبہ استغفار کر لیں، اور جس طرح حضرت نے فرمایا ہے سورہ مزمل پڑھ لیں، اور یہ عہد کر لیں کہ آئندہ سورہ مزمل صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی خاطر پڑھیں گی، کسی عملیات کے لیے یا کوئی کام کرنے کی نیت سے آپ نہیں پڑھیں گی. تو انشاءاللہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی، مقصد صحیح ہو جائے گا، تو انشاءاللہ جو آپ کے اوپر پرابلمس ہیں یا ان کی ناراضگی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کرنی تھی جیسے ہم لوگوں کو یہاں پہ کوئی وظیفہ یا پڑھائی وغیرہ بتاتے ہیں، عام طور پہ ہم زیادہ تر لوگوں کو 11 بجے کا وقت دے رہے ہیں، یا کچھ کو 12 کو. بعض لوگوں کی مجبوریاں جو رات کو بعض کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ان کا ہم ٹائم بدلتے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم ان لوگوں کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، اس میں ایک ان کی حفاظت بھی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیک کا ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. کسی نے کہہ دیا، کسی کا یہ اس کے تو زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. کسی کتاب سے پڑھ لیا، اپنی مرضی سے کر لیا، تو اب اس کے پیچھے اللہ کی اگر مخلوق آ گئی تو وہ تو غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. ناظرین، یہ ساس سسر کے بتانے یا کسی کزن وغیرہ یا کسی ایسے جاننے والے کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان، تو یہ بڑے زبردست یہ ہوتے ہیں عملیات اور پڑھائیاں ہوتی ہیں. تو بغیر کسی کی پروٹیکشن کے آپ یہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. اپنے طور پہ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، اور ان کے کہنے پہ، کیونکہ پھر وہ خود آپ کی حفاظت کے لیے وہ پڑھائی کرتے ہیں. اور حضرت جو آپ کو ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ خود بھی آپ کے لیے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. abaskaworld.com آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. حضرت کا ویب سائٹ ہے، آپ abaskaworld.com آپ کی سہولت کے اسکرین پہ آ رہا ہے، تو اس پہ جائیے، وزٹ کیجئے، وہاں سے آپ کی رہنمائی ہوگی. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان اور حضرت عثمان اللہ خان سے کوئی اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، تو میں اور حضرت عثمان اللہ خان اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبگار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں آپ سب کا اور خاص طور پہ حضرت عثمان اللہ خان صاحب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. محمود احمد اوان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.